پرانے وقتوں میں بادشاہ کے پاس ایک شخص کام کے غرض سے حاضر ہوا اور سائل سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کام جانتے ہیں؟ تو سائل نے جواب دیا کہ میں سیاست میں مجھے بڑی مہارت ہے۔ عربی میں سیاسی سے مراد ایسا شخص ہوتا ہے کہ جو معاملات کو افہام اور تفہیم سے حل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں چونکہ سیاسی لوگوں کا انبار تھا، بھرمار لگی ہوئی تھی، لیکن چند ہی روز قبل جو بادشاہ کا گھوڑوں کا استبل تھا، ان کا جو انچارج تھا اس کی جو ہے وہ وفات ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے یہ سوچا کہ چلیں اس کو گھوڑوں کے استبل کا ہم جو ہے وہ انچارج بنا لیتے ہیں۔ جب انچارج بنا لیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد بادشاہ سلامت نے اپنے سب سے عزیز اور سب سے مہنگے گھوڑے کی، سب سے قیمتی گھوڑے کی جو ہے وہ رائے مانگی ان سے کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا اور اس نے جنگل سے سائس کو بلایا کہ بھئی یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یہ تو گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ تو سائنس نے اس بات کا اظہار کیا، اقرار کیا کہ جی واقعی یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے، کیونکہ جب اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس کی ماں مر گئی تھی، اس کو ہم نے ایک گائے کا دودھ پلا کر بڑا کیا ہے اور یہ اسی گائے کے ساتھ جو ہے وہ پلا بڑا ہے۔ مصائب کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے؟ تو اس بندے نے جواب دیا کہ بھئی گھوڑا جو ہوتا ہے جب وہ گھاس کھاتا ہے تو گھاس کو منہ میں لے کر، منہ ہوا میں رکھ کر اوپر رکھ کے تو وہ چباتا رہتا ہے، جبکہ اس گھوڑے کی عادت یہ ہے کہ یہ گایوں کی طرح ادھر ہی نیچے گردن کیے گھاس کھا رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں نے کہا کہ یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ اس شخص کی فراست سے بڑا متاثر ہوا اور اس کے گھر پہ اناج، بھیڑ بکریاں اور دمبے اور بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت بطور انعام بھیج دیا اور ساتھ ہی اس کو ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص سے ملکہ کے متعلق جو ہے وہ رائے طلب کی، تو اس شخص نے کہا کہ طور اتوار تو ان کے ملکہ جیسے ہیں لیکن یہ شہزادی نہیں ہیں۔ یہ بات سننی تھی کہ اس کے پاؤں کے تلے سے تو زمین ہی نکل گئی اور پریشان ہو گیا بادشاہ، اور جب تھوڑے سے حواس بحال کیے تو ساس کو بلا بھیجا، ٹھیک، اور ساس سے جب یہ معاملہ دریافت کیا تو ساس نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہوا، آپ کی پیدائش اور ہمارے ہاں ہماری بیٹی کی جب پیدائش ہوئی تھی تو آپ کے باپ نے اور میرے ہسبینڈ نے، میرے خامد نے یہ طے کیا تھا کہ جی ہم ان دونوں کی شادی کروائیں گے۔ تو بچی کی پیدائش کی کچھ 6 ماہ کے بعد ڈیتھ ہو گئی بچی، تو ہم نے آپ کی بادشاہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے کسی کی بچی کو اڈاپٹ کیا اور اس کے ساتھ آپ کی شادی کروا دی تھی۔ چنانچہ بادشاہ نے مصائب کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ شہزادی نہیں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ملکہ کا جو خادموں کے ساتھ سلوک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو ملکہ ہوتی ہے ان کا جو خادموں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ان کا جو سلوک ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں سے میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا۔ بادشاہ پھر سے بڑا خوش ہوا اس کی فراست سے، اور بھیڑ بکریاں اور کچھ اناج، دمبے پھر سے اس کے گھر پہ بطور انعام بھیج دیے اور ساتھ ہی اس کو اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ سلامت نے اس شخص سے دریافت کیا کہ میرے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو سب سے پہلے تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں اپنی جان کی پناہ چاہوں۔ تو بالکل بادشاہ سلامت نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو کے بولے آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ رسول نے کہا کہ بھئی نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چلن بادشاہوں جیسا ہے۔ تو اس بات کے اوپر بادشاہ کو تو ایک دفعہ تاؤ آیا، ٹھیک ہے، اور تاؤ میں آنے کے بعد اس نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اپنے آپ کو سنبھالا اور ماں کے پاس چلا گیا سیدھا۔ ماں کے پاس جا کے پوچھا، دریافت کیا کہ بھئی یہ کیا ماجرا؟ ماں نے جواب دیا کہ چونکہ ہماری کوئی اولاد نہیں تھی ہم نے ایک چرواہے سے آپ کو لیا تھا اور آپ کو ہم نے پال پوس کر بڑا کیا۔ اس کے اوپر بادشاہ سلامت واپس جو ہے وہ مصائب کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ اچھا بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ تو اس پر مصائب نے جواب دیا کہ حضور آپ کا جو طور طریقہ ہے، اتوار ہے، وہ بادشاہوں والا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا بھئی کیا ہوتا ہے بادشاہوں کا طور اتوار؟ اس نے کہا جی بادشاہ جب انعام و کرام دیتے ہیں تو اس میں یہ اناج اور بھیڑ اور یہ چیزیں نہیں دیتے،
وہ ہیرے جواہرات اور موتی دیتے ہیں، اور جب بھی آپ نے انعام و کرام دیا تو آپ نے مجھے بھیڑ بکریاں اور یہی چیزیں دی ہیں. سو یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ آپ بادشاہ زادے نہیں ہیں. سو ان سب چیزوں سے، ان سب باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کا ہر عمل، آپ کا بولنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کی عادات، آپ کے خصائل، یہ ساری چیزیں نسلوں کا پتہ بتاتے ہیں کہ آپ کا کس نسل سے تعلق ہے.